بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن صخر بن الواقدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی لشکر روانہ فرماتے یا کسی مہم پر کسی کو روانہ فرماتے تو صبح کے وقت میں روانہ فرماتے، اور خود جو یہ راوی ہیں اس روایت کے صحابی رسول، ان کے بارے میں نقل ہے کہ وہ بھی اپنا تجارت کا کام صبح کے اوقات میں کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت برکت دی تھی، مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا۔ برکت وہ چیز ہے جسے ہم اگرچہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی طلب اور ضرورت بھی ہے کہ آدمی کے مال و دولت میں خیر ہو جائے، عافیت ہو جائے اور کفایت ہو جائے، تھوڑا بھی کافی ہو جائے، اور جو ہے مصیبتوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے، اور سکون قلب کا ذریعہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں مل ملا کر برکت کا مفہوم ادا کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر روزی میں، رزق میں برکت چاہتے ہو تو پھر صبح کے اوقات ہے، یعنی فجر کی نماز انسان جماعت سے پڑھے، بلکہ بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی جاگ جائے اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ تہجد کے نوافل ادا کرے، کیونکہ صبح کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، اس سے پیچھے چلو ایک رات اور صبح کے درمیان کی عبادت ہے تہجد، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو کم سے کم فرض نماز آدمی باجماعت پڑھے، اور پھر اس کے بعد اپنے تھوڑے بہت تقاضوں سے فارغ ہو کر پھر اپنی معاش کی تلاش میں نکل جائے، اور جو اپنے ذمے اس کے کام ہے، رزق کا جو بھی اللہ نے بہانہ اور ذریعہ بنا رکھا ہے اس میں چلا جائے، تو یہ انشاءاللہ برکت کا موجب ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اس دعا پر آپ نے عمل بھی فرمایا، اور جس نے عمل کیا صحابی نے، اس نے اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ اس وقت میں واقعتاً برکت ہے۔ تو بدقسمتی کہیے یا کچھ بھی کہیے، حادثاتی طور پر ہماری جو شہروں کی زندگی ہے وہ اس وقت اس کے بالکل مختلف چل پڑی ہے کہ رات کو دیر سے سونا، حالانکہ ثمر بعد العشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ہو جانے کے بعد بلا ضرورت جاگنے کو، گپ شپ لگانے کو، گفتگو کرنے کو منع فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ سو جایا کرو جا کر، اور پھر فجر کے بعد اٹھ کر۔ ہماری ترتیب کچھ الٹ گئی ہے کہ رات تک تو رات جاگ کے گزارتے ہیں اور دن سو کے گزارتے ہیں، حالانکہ اللہ نے دن بنایا ہے کام کے لیے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات بنائی تھی لباس کہ تمہیں اس میں جو ہے تمہیں ڈھانپ لے، اور دن بنایا تھا کہ اس میں اپنا کام کرو۔ تو ہمارے روزیوں میں بے برکتی کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو، شاید، کیونکہ برکت کی دعا تو وہاں ہے اور وہاں ہم اس کو تلاش نہیں کرتے۔ ہم اس وقت اٹھتے ہیں جب دن جو ہے وہ ڈھل چکا ہے، سورج زوال 11:30 12 بجے ہو جاتا ہے، تو ہم اس وقت اٹھتے ہیں جب دن آدھا نکل چکا ہوتا ہے، بلکہ دن نکل چکا ہوتا ہے تو شام کا مقدمہ شروع ہو جاتا ہے، پھر رات بھر اس میں لگے رہتے ہیں۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہماری محنتیں تو کچھ زیادہ ہوں مگر نتیجہ ہمیں تھوڑا مل رہا ہو، اور بے برکتی کی ایک صورت یہ بھی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے
اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی اچھی صورت نہیں ہے. اللہ ہمیں اچھے ماحول عطا فرما دے اور اس کو ذہن میں رکھیں گے، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت بھی پیدا فرما دیں گے. اپنے دائرے میں رہ کر اس کی کوشش کر لینی چاہیے کہ زندگی کا نظم کچھ ایسا ہو جائے، دیے سے دیا جلتا ہے، ایک آدھ قطرے سے دریا بنتا ہے. اگر ایک ایک بندہ بھی اپنی جگہ پر کوشش کرے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نظام بن جائے گا. محض ایک آدمی کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے. رشتہ دار بھی ہیں، وہ بھی عشاء کے بعد ہی آ رہے ہیں، اور کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ ہم نے فجر کے بعد سونا ہے، تو کسی کی نیند جا کے خراب کریں گے وہ رات کو. تو سارے فنکشن، پارٹیاں، یہ وہ سب جو ہے وہ جو رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی، عبادت کے لیے بنائی، وہ ان چیزوں کی نظر ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین.